سورہ الانفال جا رہی ہے اور آیت نمبر 41۔ اور جان رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں سے ملے گا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے نکالنا چاہیے، اور بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلہ کر دینے والے دن اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ وہ لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ تم ادھر قریب کے ناکے پر تھے اور ادھر دشمن دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نچلے حصے میں تھا، اور اگر تم نے آپس میں لڑائی کی بات ٹھہرائی ہوتی تو ضرور میعاد جنگ سے گریز کرتے، کیونکہ تمہیں دشمنوں کی کثرت سے اندیشہ تھا اور تم میں بہتوں کی نظر قافلہ پر تھی، لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو بڑھا دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے، نہیں اس لیے کہ جسے ہلاک ہونا ہے اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے اتمام حجت کے بعد زندہ رہے، اور بلا شبہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کون سی جنگ کا ہو رہا ذکر؟ یہ جنگ بدر کا ہی، یہ جنگ بدر کا ہی، اور اللہ نے کیسی بات شروع کی کہ جو حصہ نکالنا ہے نا، یہ اس وقت تمہیں حکم دیا تھا جب تم جنگ یہ بدر کے لیے اپنے جا رہے تھے، اور تم کس نیت سے جا رہے تھے کہ تم قافلہ کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا کہ ایک جنگ عظیم کروا دینی تھی، اور اس میں بغیر اطلاع دیے مسلمانوں کو وہ جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح نصیب فرمائی تھی، اور یہی اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ قافلہ پر تمہاری نظر تھی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر آگے بھی آیتیں انہی کی چل رہی ہیں، اور یہ وہ دن تھا کہ اللہ نے تجھے خواب میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے تمہیں اس صورتحال سے بچا لیا، یقین کرو جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے جو خواب میں اللہ نے کہا میں نے تم لوگوں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور ایک دل مطمئن ہو گیا کہ وہ تو چلو کم ہی ہے، تو اللہ نے حالانکہ زیادہ تھی تو اللہ نے اس طرح کیوں کیا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اندر کی بات کا پتہ ہے کہ وہ جتنی مرضی تعداد ہے اصل میں کم ہی ہے، ان کے حوصلے کم ہیں، ان کی ہمتیں کم ہیں۔ ایک جو مومن ہے نا وہ 10 پر حاوی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حساب کتاب کر کے کہ بھئی تمہارے جتنے بھی ہیں نا ان پر حاوی آ جائیں گے، تمہیں تعداد کا، لیکن تمہیں تعداد کم کر کے دکھاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی ہے، تاکہ تمہارا جو ہے نا وہ حوصلہ ذرا بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 44، اور پھر جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور اللہ نے ایسا کیا تھا کہ دشمن تمہاری نظروں میں تھوڑے دکھائی دیتے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے، اور سارے کاموں کا دار و مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ اے مسلمانوں، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، یعنی اس کے قانون کی پابندی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت سست پڑ جائے گی اور ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر کرو، اللہ ان کا ساتھی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے لڑنے کے لیے اتراتے ہوئے اور لوگوں کی نظروں میں نمائش کرتے ہوئے نکلے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا جو منافق ہیں وہ کتنے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہوئے نکلے ہیں، لیکن کہ ہم بھی لڑنے جا رہے ہیں، پہلے ہم ذرا اپنی مشہوری تو کر لیں ذرا، اس کے بعد جب گئے ہیں تو اپنے قافلے کو واپس لے کے بھی آ گئے۔ ولید، ان کا نام کیا تھا، ولید، ابی بن ولید، وہ اپنے قافلے کو واپس لے کے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غم ملا کہ اتنے لوگ بیچ میں سے نکل گئے ہیں۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، اور کہا تھا کہ آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، مگر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو الٹے پاؤں واپس ہوا اور کہنے لگا مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں، مجھے وہ بات دکھائی دے رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ بد عملیوں کی پاداش میں بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے لگے تھے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم وہ حالت دیکھے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو وذوقوا عذاب الحریق۔ اب دیکھیں ایک صحابی نے نا ابو جہل کو دیکھا، اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا تھا اور 2 بچوں نے مارا، معاذ اور مابس نے۔ تو جب ایک صحابی نے پھر اس کی لاش کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے پیٹھ پر نا بڑے بڑے نشان دیکھے ہیں ابو جہل کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرشتوں کی مار ہے، یہ فرشتوں کے کوڑے پڑے ہیں اور اس کے یہ نشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تو وہ حالت دیکھے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، آیت نمبر 51، اور یہ اس کا نتیجہ ہے جو خود تمہارے ہی ہاتھوں نے پہلے سے ذخیرہ کر دیا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو۔ جیسا کچھ دستور ہے
کہ فرعون جیسا کچھ دستور ہے کہ فرعون کے گروہ کا اور ان سرکشوں کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں رہ چکا ہے وہی تمہارا بھی ہوا کہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، بلا شبہ اللہ پداش عمل کی سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی گروہ کو عطا فرماتا ہے اسے پھر کبھی نہیں بدلتا جب تک خود اس گروہ کے افراد اپنی حالت نہ بدل لیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جیسا کچھ دستور فرعون کے گروہ اور ان کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں رہ چکا ہے وہی تمہارا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کی پداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گروہ غرق کیا گیا تھا اور وہ سب ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین چلنے والے وہ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر انہوں نے اسے توڑ ڈالا اور ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور وہ ڈرتے نہیں۔ اگر تم لڑائی میں انہیں موجود پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں انہیں بھاگتے دیکھ کر خود ہی بھاگ کھڑے ہوں، اور یہ کہ وہ عبرت پکڑیں۔ اور اگر ایک گروہ سے تمہیں دغا کا اندیشہ ہے تو چاہیے کہ ان کا عہد انہی پر لٹا دو، وہ اس طرح کہ دونوں جانب یکساں حالت میں ہو جائیں۔ یاد رکھو اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اتنی رحیم کریم اور جو کہتا ہے کہ میں نے لوہے قلم میں جب دنیا کے بارے میں لکھا تھا تو لوہے قلم کے اوپر ہی لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن وہی رب کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اب انہیں وہ سزا دو، ان کافروں کو ایسی سزا دو ان کی مکاریوں کی، ان کی منافقتوں کی، کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا مسلمانوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو، کہ انہیں تم جہاں پکڑو اس طرح مارو کہ انہیں مارتے ہوئے دیکھ کر نہ ان کے دشمن دور سے دیکھ کے بھاگ جائیں۔ اور یہ وہی رب ہے جو پھر کہتا ہے کہ چلو چکھو مزہ، یہ جو عذاب کا مزہ ہے، کوئی ترس اس وقت اللہ کو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 59، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ خیال نہ کریں کہ بازی لے گئے، وہ کبھی درماندہ نہیں کر سکتے، اور جہاں تک تمہارے بس میں ہے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو، کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے، نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا اس کا اجر مل جائے گا، ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی کرے۔ اب دیکھیں جو گھوڑے ہیں نا اللہ کے، یہ ایک نا حدیث ہے کہ گھوڑے نا 3 طرح کے ہیں، ایک گھوڑے ہیں رحمان کے، ایک گھوڑے ہیں شیطان کے، اور ایک گھوڑے ہیں انسان کے۔ اب یہ رحمان کے گھوڑے کون سے ہیں؟ جو جنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ رحمان کے گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں کی اور گھوڑوں والوں کی اللہ کی نظر میں بہت قدر ہے۔ اور ایک شیطان کے گھوڑے ہیں، یہ جو کافروں کے پھر گھوڑے ہیں جو ان کو لے کے اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر انسان کے گھوڑے جو ہم کام وغیرہ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھا نا، سننے والے تو زیادہ استاد بن جاتے ہیں، تو وہ جن سے ہم یہ کام لیتے ہیں، گھوڑا چلاتے ہیں اور ان سے روزی روٹی کماتے ہیں، سواریاں لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، یہ والے گھوڑے، تو یہ گھوڑے ہیں۔ اور سب سے اچھے جو گھوڑے ہیں نا حدیث میں ہے کہ جو سب سے گھوڑے اچھے ہیں نا وہ ہیں رحمان کے گھوڑے، جو اس لیے سے بندہ پالے کہ میں اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا کے جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والے گھوڑے، ان کا چرنا، ان کا لیڈ کرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے لیے اجر ہے جو اس کو پال رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 61، اور اگر صلح کی طرف جھکیں تو چاہیے کہ تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بلا شبہ وہی ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام، اگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ تمہیں دھوکہ دیں تو اللہ کی ذات تیرے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مددگاری سے اور مومنوں سے تیری متائید کی ہے، اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہم الفت سے نہ جوڑ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی، بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام، اللہ تیرے لیے کفایت کرتا ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے پیغمبر اسلام مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا، اگر تم میں 20 آدمی بھی مشکلوں کو جھیل جانے والے نکل آئے تو یقین کرو وہ 200 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے ایسے آدمی 100 ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ 1000 کافروں کو مغلوب کر کے رہیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ کافروں کا گروہ ایسا گروہ ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس آیت میں وہ چیزیں ساری کلیئر ہو گئی نا، کہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں تعداد کم کر کے دکھائی اور اللہ نے سچ کہا، کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا اگر تم میں سے 20 آدمی بھی نکل آئے نا مشکلوں کو سہنے والے اور صحیح اللہ کی راہ میں چلنے والے، تو وہ 200 آدمیوں پر غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ صرف 20 آدمی، یعنی 10 جو ہے نا وہ 100 پر اور 10 100 پر، اس طرح۔ تو اگر تم میں سے، اللہ نے کہا کہ اگر 100 آدمی ایسے ہو گئے تو وہ 1000 کو مغلوب کر دیں گے،
یہ ہے وہ ایمان کی طاقت. اب دیکھیں نا ایمان کی طاقت نظر ہی آ جاتی ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے کسی قوم میں جو پوری قوم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اگر ایک انسان قوم کو مل جائے نا ایسا کوئی رہبر تو وہ پوری قوم کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اور ایک انسان دیکھ لیں اس کی طاقت پھر کتنی ہوئی, ایک پوری قوم کے برابر ہوئی, اور پوری قوم کو وہ درست کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی کوئی اچھے انسان بننے کی اور اچھی قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے 66, اے مسلمانوں اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا, اس نے دیکھا کہ تم میں کمزوری ہے. اچھا اب اگر تم میں صبر کرنے والے 100 آدمی ہوں گے تو ان کو دگنی تعداد کا مقابلہ کرنا ہوگا اور وہ 200 دشمنوں پر غالب رہیں گے, اور اگر 1000 ہوں گے تو سمجھو 2000 دشمنوں کو مغلوب کر لیں گے, اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سزاوار نہیں کہ اس کے قبضہ میں قیدی ہوں جب تک کہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کر لیں. مسلمانوں جلدی نہ کرو, تم دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے تمہیں آخرت کا اجر دے, اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. اگر پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تو جو کچھ تم نے لوٹا اس کے لیے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بہرحال جو کچھ تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے اسے حلال اور پکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو, بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے. اے پیغمبر اسلام, لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے تمہیں دلوں میں کچھ نیکی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور بڑا بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے. اور اگر ان لوگوں نے چاہا تمہیں دغا دیں تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, اور اسی کی پیداش ہے کہ تمہیں ان پر قدرت دے دی گئی, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, جو لوگ ایمان لائے, ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں, اور جن لوگوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا کارساز اور رفیق ہیں. اور جن لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی آنت اور رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں. ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد چاہیے تو بلا شبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے, الا یہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلے میں مدد چاہی جائے جس سے تمہارا صلح و امن کا عہد و پیمان ہے. اس صورت میں تم کو عہد کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا دشمن جو پکڑے گئے تھے نا قیدی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ عبد بن رواحہ نے کہا تھا کہ انہیں مار دو, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دو, ہو سکتا ہے ان سے جزیہ لے لو, اور ہو سکتا ہے ان میں آگے جا کے اللہ کے کوئی کتنے پیارے نکلیں لوگ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر کی مثال تو نا ابراہیم جیسی ہے, جو کہتے ہیں کہ بس معاف کر دیں, جو کہتے ہیں کہ میرے تابع دار ہیں تو میرے ہی ہیں, لیکن جو میرے تابع دار نہیں ہیں اللہ, وہ تیرے بندے تو ہیں نا, تو ان پر آپ رحم کریں گے جو بھی آپ کی مرضی ہوئی. لیکن جو عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی مثال بتائی کہ وہ ان کی مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے کہ انہوں نے بددعا کر دی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اب میرے قابو 963 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دی, کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو اگر تم مار دیتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن بہرحال اب جو فیصلہ تم لوگوں نے کیا کہ ہدیہ لے کر جزیہ لے کر ان کو نا آزاد کر دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد میں آیت نمبر ہے یہ 73, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے کارساز اور رفیق ہیں. اگر تم ایسا نہ کرو گے کہ ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, خوب سن لو, اچھی طرح یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے, ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جن لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی, تو فی الحقیقت یہی سچے مسلمان ہیں, مومن ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد ما ہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منہم اولو الارحام بعضهم اولی بعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں, انہیں تم لوگ اپنے سے الگ نہ سمجھو, اور قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. بلا شبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے. اللہ سورہ توبہ, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری الزمہ ہونے کا ان کے لیے اعلان ہے. وہ چلے پھرے 4 مہینے تک ان پر کوئی روک ٹوک نہیں, اور اس کے بعد جنگ کی حالت قائم ہو جائے گی. یاد رکھو تم کبھی اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے, اور اللہ منکروں کو ذلیل کرنے والا ہے.
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن عام مناتی کی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الزمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک باقی نہیں رہا. بس اگر تم اب بھی ظلم و شرارت سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اور اگر نہ مانو گے تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کر رہے ہیں انہیں عذاب دردناک کی خبر پہنچا دو. ہاں مشرکوں میں سے وہ لوگ کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی ہو، بس چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنی مدت کے لیے عہد ہوا ہے اتنی مدت تک اسے پورا کیا جائے. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جنگ کی حالت قائم ہو گئی. اب مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور جہاں کہیں ملے گرفتار کر لو، نیز ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. پھر اگر وہ باز آ جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان میں سے کسی طرح کا تعرض نہ کرو، یعنی ان سے اپنے ہاتھ روک لو. بلا شبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا، جبکہ کوئی دل سے معافی مانگتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ اکبر. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار ہیں، ذی قدہ، ذی الحج اور محرم، اور پھر آخر میں اگلا مہینہ کوئی جا کے رجب، وہ ہٹ گئے ہیں اور 3 مہینے جو ہے نا یکے بعد دیگر ہیں. تو یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے کہ ان میں تو جنگ نہیں ہوگی. تو لیکن ان مہینوں میں بھی اگر کوئی تم پر جنگ کر دے تو پھر اپنا دفاع ضروری ہے. اس میں آپ ان کا پھر مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو پھر اپنا دفاع ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر اب ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم کیونکہ یہ جنگ کا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ ہم لوگ پڑھیں اور پوری یہ ڈیٹیل پورے سورہ توبہ کی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ صرف ایک آیت لے کے، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا رب کہتا ہے کہ بس جو نان مسلم ہیں انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں دیکھو بس ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ. لیکن یہ صورت پڑھو تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کا زمانہ ہے، اور جنگ کے زمانے میں کیونکہ وہ تمہیں حملہ کر رہے ہیں اور اب اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ اب میں ان سے بری الزمہ ہوں، نبی بھی بری الزمہ، کوئی ان کی توبہ نہیں. اب کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہونی. ہاں جو توبہ کر چکے ہیں اور تم سے لڑتے بھی نہیں ہیں لیکن منافق کافر ہی ہیں، تو اگر تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو تمہیں بھی نہیں پہنچانا انہیں کوئی نقصان. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر مسلمانوں کو بھی بہت نقصان پہنچانے والے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اے مسلمانوں اب تم لوگوں نے ظلم بڑے سہ لیے، اور جب تک اللہ کا حکم تھا کہ حملہ نہیں کرنا تو ہر طرح کے ظلم مسلمانوں نے سہے. لیکن جب اب حکم ہو گیا تو اب اللہ نے کہا اب تم بھی تلواریں نکالو اور انہیں جہاں کہیں پاؤ پھر قتل کرو، کیونکہ یہ جنگ کا زمانہ ہے. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے امان مانگے، اب دیکھیں نا اللہ کے نے کچھ اصول بنا دیے پھر بھی، حالانکہ بری الزمہ ہو گئے ہیں، پھر بھی کہا کہ اگر کوئی امان مانگے تو تم اسے ضرور امان دو، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دو. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب حدیبیہ میں عہد و پیمان باندھا تھا اور انہوں نے اسے نہیں توڑا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو. اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور عہد کی پابندی کرتے ہیں. اور ان مشرکوں کا عہد کیوں کر عہد ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر آج تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے لیے قرابت داروں کا پاس کریں، تو نہ کسی عہد و پیمان کا. وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دلوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اور ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو فاسق ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی آیتیں ایک بہت ہی حقیر قیمت پر بھیج ڈالی، بس اس کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے. کیا ہی برا ہے جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کسی مومن کے لیے نہ تو قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و قرار کا. یہی لوگ ہیں کہ ظلم میں حد سے گزر گئے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. بہرحال اگر باز آئیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہ اٹھنا چاہیے.